جب انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑہ درود آقائے دو جہاں نبی مہرباں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ محترم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ بڑھاپے کے ذریعے انسان کو موت سے ڈرایا جاتا ہے، اور اس زمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے سورہ الاحقاف میں وَبَلَغَ 40 سَنَّةً، اور جب انسان 40 برس کا ہو گیا تو کہتا ہے قَالَ رَبَّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ، میرے رب مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور میں ایسے نیک کام کروں جنہیں تو پسند فرمائے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کو بھی درست فرما دے، انی تبت الیک وانی من المسلمین، بے شک میں توبہ کرتا ہوں تیرے حضور اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ آیت انسان کے لیے ایک خاص نصیحت ہے، خاص طور پر جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے۔ 40 سال کی عمر کی اہمیت، علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ 40 سال کی عمر وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کی جسمانی اور ذہنی قوتیں اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہوتی ہیں۔ اس وقت نہ تو جوانی کی اندھی مستی باقی رہتی ہے اور نہ ہی بڑھاپے کی کمزوری۔ یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جب انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے کر اپنے اعمال کی اصلاح کر سکتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے وہ شخص جس کی عمر 40 سال سے بڑھ جائے اور وہ توبہ نہ کرے تو شیطان اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر کہتا ہے یہ وہ چہرہ ہے جو کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جس کے 40 سال گزر جائیں اور اس کی نیکیاں برائیوں پر غالب نہ آئیں وہ دوزخ کے لیے تیار رہے۔ روح المانی شیخ سعدی فرماتے ہیں 40 سال کی پیاری عمر گزر گئی لیکن تیری طبیعت اب بھی بچوں جیسی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں نے اپنے شہر کے اہل علم کو دیکھا کہ وہ 40 سال کی عمر سے پہلے دنیا کماتے، لوگوں سے میل جول رکھتے اور طلب معاش میں لگے رہتے، لیکن 40 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے اور آخرت کی تیاری میں مشغول ہو جاتے۔ اس تمام گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں وقت پر تبدیلی لانی چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ہم 40 سال کی عمر کا انتظار کریں کیونکہ کسی کو نہیں معلوم کہ موت کب آئے گی، لیکن یہ عمر ایک ایسا سنگ میل ہے جس پر انسان کو اپنی زندگی کے پردے ہٹاتے ہوئے حقیقت پسندانہ سوچ اختیار کرنی چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ہماری زندگی میں سدھار آ جانا چاہیے۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ ایک عالم تھے جن کا آرام اور راحت کی طرف بہت زیادہ میلان تھا، کہ بس آرام طلب اور راحت طلب تھے۔ ان کا ایک باغ تھا جس میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تنہائی اور خلوت میں بیٹھا کرتے تھے، اور ان کے خاص دوستوں کے علاوہ کسی کو ان کی اس محفل میں شرکت کی اجازت بھی نہیں تھی۔ ایک دن باغ میں ان کی مجلس جاری تھی، بڑی زبردست محفل لگی ہوئی تھی۔ اس دور میں لوگ آرام سے بیٹھا کرتے تھے اور ظاہر ہے اس وقت موبائل فون وغیرہ نہیں تھے کہ کوئی توجہ ہٹانے والی چیز ہو۔ بہرحال وہ لوگ باغ میں کچھ گپیاں کر رہے تھے کہ اچانک درختوں کے درمیان سے ایک مرد ظاہر ہوا۔ جب اس عالم صاحب نے اس شخص کو دیکھا تو غصے سے لال پیلے ہو گئے اور فرمایا اسے باغ میں آنے کی اجازت کس نے دی؟ وہ مرد آگے بڑھا اور عالم صاحب کے سامنے بیٹھ گیا، پھر سوال کیا مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی پر کسی کا حق واجب ہو اور وہ حق ادا کرنے میں ٹال مٹول سے کام لے تو اس شخص کے ساتھ کیسے نمٹا جائے؟ عالم صاحب نے جواب دیا حاکم کو چاہیے کہ وہ اس شخص کو جس پر حق ثابت ہو مناسب مہلت دے تاکہ وہ اپنے حقوق ادا کر سکے۔ اس شخص نے پھر سوال کیا اگر حاکم نے مہلت دے دی لیکن اس شخص نے اپنی عادت نہ بدلی، اپنی عادات سے باز نہ آیا اور حقوق کی ادائیگی نہیں کی تو اب کیا کیا جائے؟ عالم صاحب نے فرمایا ایسے شخص کے خلاف فیصلہ کر دیا جائے۔ سوال کرنے والے نے کہا حاکم نے اس کے ساتھ اتنی نرمی کی ہے کہ اسے 50 سال سے زیادہ مہلت دے دی لیکن وہ اپنی عادت سے باز نہیں آیا۔ یہ سن کر عالم صاحب کا رنگ بدل گیا، انہوں نے سر جھکا لیا اور ندامت سے خاموش ہو گئے۔ وہ عالم صاحب دیر تک کسی گہری سوچ میں ڈوبے رہے۔ جو ہی افاقہ ہوا عالم ہوش میں آئے تو اس سائل کے متعلق پوچھا، اپنے نوکروں اور دربانوں سے اس شخص کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا حضرت نہ کوئی باغ میں آیا اور نہ کوئی باغ سے باہر گیا،
اس واقعے نے عالم صاحب کو گہرے غور و فکر میں ڈال دیا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو رخصت کر دیا اور گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ اس کے بعد وہ کبھی رنگین محفلوں میں نظر نہیں آئے۔ ان مجلسوں کو ترک کر کے انہوں نے درس و تدریس اور علمی مذاکرے کا آغاز کیا۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ اس بات کی علامت ہے کہ جب انسان کو اپنی اصلاح کا احساس ہو جائے تو اس کی زندگی میں حقیقی تبدیلی آتی ہے۔ شیطان اکثر علماء کو وسوسے میں مبتلا کرتا ہے کہ یہ زمانہ فاسد ہے، لوگوں کو نصیحت کرنا بے فائدہ ہے اور وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ خود اپنی اصلاح میں مشغول ہو جاؤ۔ لیکن یہ بھی شیطان کا ایک فریب ہے، کیونکہ علماء کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں۔ یہ ان کا فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کو انبیاء کا وارث بنایا ہے۔ اگر علماء درس و تدریس کو چھوڑ کر گوشہ نشینی اختیار کر لیں تو وہ مقام ایسے لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے جنہیں علم نہیں ہوتا، اور پھر دین میں ایسی باتیں عام ہو جاتی ہیں جو علم کے خلاف ہوتی ہیں۔ علماء کو چاہیے کہ وہ اپنے علم کو عوام تک پہنچائیں اور لوگوں کی اصلاح کے لیے کام کریں، کیونکہ یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ ساتھ ہی اپنی تربیت کے لیے بھی کچھ وقت خلوت میں گزارنا بھی ضروری ہے، اسی میں لگا دینا مناسب نہیں۔ اس لیے جو علماء ہیں، خاص طور پر باصلاحیت علماء کرام، انہیں تدریس کا کام نہیں چھوڑنا چاہیے۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آدمی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مفید، جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ نمبر 2 مستفید، وہ جو دوسروں سے فائدہ حاصل کرے۔ اور نمبر 3 منفرد، وہ جو نہ دوسروں سے فائدہ لے اور نہ کسی کو فائدہ پہنچائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو منفرد ہے اس کے لیے تو گوشہ نشینی اختیار کر لینا ٹھیک ہے، کیونکہ وہ نہ کسی سے کچھ لیتا ہے اور نہ کسی کو دیتا ہے۔ لیکن جو لینے اور دینے میں شامل ہیں، ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ لوگوں کو چھوڑ کر گوشہ نشینی اختیار کریں۔ امام احمد رضا خان بریلوی نے ملفوظات جلد 3 صفحہ نمبر 37 پر فرمایا کہ یہاں لین دین سے مراد دنیاوی پیسے کا لین دین نہیں بلکہ علم کی بات ہے، اور اس میں ہر شے شامل ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تکمیل علوم شریعت اور راہ طریقت کے بعد گوشہ نشینی اختیار نہیں کی، بلکہ بغداد کی گھنی آبادی کا انتخاب کیا جو بے شمار مسائل کا گڑھ تھی۔ آپ نے وہاں تربیت گاہیں قائم کی اور اپنے خطبات کے ذریعے خلفاء، امراء، علماء اور عوام کو دین اسلام کی صحیح تعلیمات پہنچائیں۔ اس قدر اثر انگیز تعلیمات دیں کہ ہزاروں بے دین صراط مستقیم پر آ گئے اور لاکھوں بے راہ افراد صالح اور نیک بن گئے۔ اسی طرح امام غزالی کے علمی کارنامے کسی سے پوشیدہ نہیں۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ حکایات اور واقعات نصیحت اور عبرت کے لیے نہایت اثر انگیز ہوتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ واعظ و نصیحت کا کام کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنی تقاریر میں ایسی حکایتوں اور واقعات کو شامل کریں۔ ایک امیر کبیر شخص جو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا، اچانک دنیاوی زندگی ترک کر دی۔ جب اس سے اس تبدیلی کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے ایک واقعہ سنایا۔ اس نے کہا، میری ایک باندی تھی جو نہایت حسین و جمیل تھی۔ میں اسے بار بار دیکھتا تو اس کی خوبصورتی سے خوش ہوتا۔ ایک دن میں نے اس کے سر میں 2 سفید بال دیکھے۔ میں نے اسے بتایا تو وہ کہنے لگی، مجھے دکھاؤ۔ جب میں نے اسے سفید بال دکھائے تو اس کی زبان سے بے ساختہ قرآن کریم کی یہ آیت نکلی، جاء الحق وزحق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا، مجھے اجازت دیں کہ میں دن یا رات کے کسی ایک وقت میں اپنے رب کے لیے تیاری کر سکوں۔ میں نے کہا، یہ تو مناسب نہیں۔ وہ غضبناک ہو کر بولی، کیا تم میرے اور میرے رب کے درمیان رکاوٹ بننا چاہتے ہو؟ اور میں اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیاری کا وقت مانگتی ہوں اور تم میرے ساتھ جنگ کرتے ہو؟ اور کہنے لگی کہ اللہ اس شخص کی میرے ساتھ محبت کو نفرت سے بدل دے۔ اس کے بعد میں نے رات اس حال میں گزاری کہ میرے دل میں اس سے دوری کے سوا کوئی چیز زیادہ پسندیدہ نہ تھی، اور میں نے اس باندی کو فروخت کے لیے پیش کیا تو لوگ منہ مانگے دام دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ بس جب میں نے اس کے سامنے اس کو فروخت کرنے کے ارادے کا اظہار کیا تو وہ رونے لگی، تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ مجھے چھوڑنے کا ارادہ تو نے کیا ہے اور جدائی کا پروگرام تو تیری طرف سے بنا ہے۔ وہ کہنے لگی، باخدا میں نے دنیا کی کسی چیز کو تم پر ترجیح نہیں دی۔ مجھے بتاؤ، کیا تمہیں ایک ایسی چیز میں رغبت ہے جو میری قیمت سے بھی بہتر اور اچھی ہے؟ اور میں نے پوچھا، اچھا بتاؤ وہ کیا چیز ہے؟ تو کہنے لگی، اللہ عز و جل کے لیے مجھے آزاد کر دے، کیونکہ جتنی تجھے مجھ پر ملکیت حاصل ہے
اللہ تیرا اس سے بڑھ کر مالک ہے، اور اگر تم میرے نفس کو مجھ پر واپس لوٹا دے اور کسی کے ہاتھ فروخت نہ کرے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تیرے نفس کو تجھ پر زیادہ لوٹانے والا ہے کہ وہ مالک حقیقی بھی ہے اور قادر مطلق بھی۔ میں نے کہا اگر تم چاہتی ہو تو تم آزاد ہو۔ اس کے بعد اس نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر بدلہ دے۔ اس واقعے کے بعد میں نے دنیاوی مال و دولت سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور زہد کی زندگی اپنائی۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ پیر سید نصیر الدین گیلانی گولڑا شریف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کی چمک دمک آنی فانی جیسے کہے موجوں کی روانی، باقی سے مقابلہ نہیں فانی کا، باقی باقی ہے اور فانی فانی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خواہشات نفسانیہ کی پیروی سے بچو، کیونکہ اللہ کے راستے میں اس چڑیل سے بڑھ کر گمراہ کرنے والی کوئی اور چیز نہیں۔ عبداللہ بن ابی نوح بیان کرتے ہیں کہ میں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مڈل ایجڈ شخص کو دیکھا جو ہمیشہ کھجور کی شاخ سے مسجد کی دیواروں سے غبار جھاڑتا رہتا تھا۔ یہ صاحب بڑے دولت مند تھے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ان کے پاس تھا، بے شمار غلام بھی تھے۔ ایک دن یہ آئینہ دیکھ رہے تھے کہ اچانک چیخ ماری اور دیوانہ وار مسجد نبوی کی طرف دوڑ پڑے۔ اس دن کے بعد یہ مسجد ہی کے ہو کر رہ گئے۔ ان کے گھر والے علاج کے لیے انہیں واپس گھر لے جاتے، انہیں پابند رکھنے کی کوشش کرتے، لیکن یہ وہاں سے بھاگ کر پھر مسجد نبوی آ جاتے۔ ان کے گھر والے علاج کے لیے انہیں واپس گھر لے جاتے، انہیں پابند رکھنے کی کوشش کرتے، لیکن یہ وہاں سے بھاگ کر پھر مسجد نبوی آ جاتے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پناہ لے لیتے۔ گھر والے مجبور ہو کر انہیں چھوڑ دیتے۔ عبداللہ بن ابی نوح کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن پورا دن ان پر نظر رکھی مگر ان میں کوئی بیماری یا دماغی خلل نظر نہیں آیا۔ پھر میں نے ساری رات ان کی نگرانی کی۔ رات کے آخری پہر یہ مسجد سے نکلے اور میں چھپتے چھپاتے ان کے پیچھے ہو لیا۔ یہ جنت البقیع پہنچے اور وہاں نفل پڑھنے لگے۔ نوافل پڑھتے ہوئے زاروں کی طرح روتے رہے یہاں تک کہ فجر کی اذان کا وقت ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے دعا مانگی۔ اسی دوران ایک چوپایا آیا۔ رات کے اندھیرے میں صحیح اندازہ نہ لگا سکا کہ وہ بکری تھی یا کوئی اور جانور۔ وہ مادہ چوپایا تھی۔ اس نے اپنی ٹانگیں پھیلائیں اور انہوں نے اس کا دودھ پیا۔ پھر اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور تھپکی دے کر کہا چلی جا، اللہ تجھ میں برکت ڈالے۔ پھر وہ چوپایا واپس چلا گیا۔ میں جلدی ان سے پہلے مسجد پہنچ گیا۔ کئی راتیں میں نے یہی معمول دیکھا۔ میں نے ان کی مناجات بھی سنی، اے اللہ تو نے میری طرف اپنا قاصد بھیجا ہے، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے القاء فرما دے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہے، اور اگر تو مجھ سے راضی نہیں ہے تو اے رب مجھے ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے جن سے تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب میرا سفر سے واپسی کا وقت آیا تو میں ان سے الوداعی ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ وہ مجھے اچانک اپنے پاس پا کر پریشان ہوئے۔ میں نے عرض کی کہ میں کئی راتوں سے آپ کا ساتھی ہوں، جنت البقیع میں آپ کے ساتھ نماز پڑھتا رہا ہوں اور آپ کی ہر دعا پر آمین کہتا رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا تو نے کسی اور کو تو نہیں بتایا؟ میں نے کہا نہیں، کسی کو نہیں بتایا۔ وہ کہنے لگے اچھا جاؤ، اللہ خیر کرے گا۔ میں نے پوچھا حضرت وہ قاصد کون ہے جو اللہ نے آپ کی طرف بھیجا تھا؟ کہا ایک دن میں نے آئینے میں دیکھا کہ میری داڑھی میں ایک سفید بال تھا، تب میں جان گیا کہ اللہ کی طرف سے میرے پاس موت کا پیغمبر اور قاصد آ گیا ہے۔ میں نے ان سے درخواست کی میرے لیے دعا فرمائیے۔ انہوں نے کہا من آنم کے من دانم، میں اس قابل نہیں ہوں، البتہ آؤ ہم مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر اللہ کے حضور دعا کریں۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے پوچھا تیری حاجت کیا ہے؟ میں نے کہا گناہوں کی معافی۔ اس کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ سے ہلکی سی دعا مانگی اور میں نے آمین کہی۔ پھر وہ قبر انور کی دیوار پر جھک گئے اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس مسلمان کے بال سفید ہوں وہ اپنے سفید بالوں کو نہ اکھیڑیں، کیونکہ قیامت کے دن سفید بال بندے کے لیے نور بن کر ظاہر ہوں گے۔ سفید بال کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے کے جتنی تعداد میں سفید بال ہوں گے، سفید بال کے حساب سے اس بندے کی نیکیوں میں اتنا ہی اضافہ کر دیں گے اور ایک ایک بال کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن مصعب کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے فرد ہیں
جنہوں نے اپنی مونچھوں کو کاٹا تھا، اور آپ علیہ السلام جب بڑھاپے کو پہنچے تو آپ علیہ السلام کے بال سفید ہو گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے مالک، یہ کیا ماجرا ہے، میرے یہ بال سفید کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو جواب دیا، اے میرے دوست، یہ میری رحمت ہے۔ بالوں کا سفید ہونے سے انسان کی شان و شوکت، عزت و وقار بڑھ جاتا ہے اور تمام برے کاموں سے بچنے کی علامت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے مالک، اے میرے مولا، یہ تو تیری بڑی شان ہے، اے میرے اللہ، میرے وقار کو بلند فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمانے علی شان ہے کہ جو مسلمان بوڑھا ہو گیا تو اس کا بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور بن کر ابھرے گا۔ ایک بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، جو لوگ سفید بالوں کو اکھاڑ دیتے ہیں، کیا ان کا بال اکھاڑنا ٹھیک ہے؟ اس کا سوال سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے سفید بالوں کو اکھاڑتا ہے تو اس نے قیامت کے دن اپنے نور کو ختم کر کے اکھاڑ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید بال قیامت کے دن مسلمان کے لیے نور ہے۔ ان سفید بالوں کے بدلے اللہ تعالیٰ اس بندے کی نیکیاں لکھ دے گا اور گناہوں کو ختم کر دے گا اور اس بندے کا درجہ بلند فرما دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون سا بندہ بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، جو بڑھاپے میں پہنچ گیا اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں، وہ سب سے بہتر ہے۔ اس نے پھر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے برا شخص کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بڑھاپے کو پہنچا اور اس کے گناہ زیادہ ہیں۔ محترم ناظرین، یہ حکایات، یہ واقعات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اللہ کی رضا اور آخرت کی تیاری ہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جن کی توبہ کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرماتا ہے، ان کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ اے اللہ پاک، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، ہمیں صرف تیری ہی رحمت کا آسرا ہے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل، ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ ہمیں اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو اور دنیا و آخرت کی بھلائی ہو۔ اے اللہ پاک، ہمیں عذاب قبر، عذاب جہنم سے بچانا، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔